پیپلز پارٹی پریکٹیکلی نہیں، آن گراؤنڈ نہیں، لیکن لفاظی طور پر نون لیگ پر احتجاج کے تیر برساتے رہے گی. کیونکہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی سمریال الیکشن ہوئے ہیں، جسے سیالکوٹ الیکشن بھی کہا جاتا ہے، PP 52 الیکشن بھی کہا جاتا ہے، بائی پول الیکشن تھے. اچھا، اس میں اصل مقابلہ تو تھا PTI کا اور نون لیگ کا. نون لیگ جو ہے وہ کہتے ہیں جیت گئی ہے، PTI اپنی ریزرویشن شو کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ PTI کے مقابلے میں زیادہ اپنی ریزرویشن شو کر رہی ہے الیکشن کو لے کر، دھاندلی کو لے کر. چاہے مبینہ دھاندلی کہہ دیں یا دھاندلی کہہ دیں، بحث یہ نہیں ہے. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو گورنمنٹ کی اتحادی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ موجود ہے. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے مختلف صوبوں میں گورنرز ہیں. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کا صدر جو ہے وہ بھی موجود ہے، آصف علی زرداری ہے. یعنی یہ گورنمنٹ کی وجہ سے بینیفٹس بھی لے رہے ہیں نون لیگ کی وجہ سے، لیکن ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو جب یہ کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن میں کرپشن کیا یا دھاندلی کی ہے، آپ نے انجیکشنز لگوائے ہیں، 3 انجیکشنز لگوائے ہیں، یہ بیانات تک دیے گئے ہیں کہ ایک انجیکشن میں 10,000 ووٹ کی آپ کو سپورٹ ملی اور 3 انجیکشن میں آپ کو 30,000 ووٹس کی سپورٹ ملی. پھر یہ بیان بھی آتا ہے، ندیم افضل چند ہیں، حسن مرتضیٰ ہیں، راجہ پرویز اشرف ہے اور جو دیگر ان کی لیڈرشپ ہے، کہ نون لیگ والوں سے اگر کوئی ہاتھ ملا دے تو اس کا ووٹ بینک گر جاتا ہے، وہ عوام میں غیر مقبول ہو جاتے ہیں. دوسری طرف یہ ان کے ساتھ سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں اور اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا یہ PTI کی محبت میں بیانات دیے جا رہے ہیں؟ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ووٹ ہمیں نہیں پڑا. یہ سوچیں، ووٹ ہمیں نہیں پڑا، ووٹ نون لیگ کو بھی نہیں پڑا، تو پھر ووٹ کس کو پڑا؟ یہ ایک اور سوال ہے. یعنی پیپلز پارٹی اتنا کھل کے کیوں کھیل رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں زیادہ پیچھے نہیں، چند دن پیچھے جانا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہے آصف علی زرداری، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آپ ایگری بھی کر سکتے ڈس ایگری بھی، وہ بندہ پاکستانی سیاست کو سمجھتا ہے. اب وہ سیاست کے جو لوازمات ہیں وہ مورلی درست ہیں یا غلط ہیں، بحث یہ نہیں ہے. انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، اگر آپ کو یاد ہو. یہ بیان آ گیا. دوسری طرف اس بیان کے آنے کے بعد الیکشن ہوئی ہے، اور الیکشن کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے بالخصوص پنجاب کی، انہوں نے جو لفاظی تیروں کا رخ ہے، سختیوں کا رخ ہے، پتھروں کا رخ ہے، پھولوں کا رخ، جو مرضی آپ کہہ لیں، انہوں نے جو دوسری طرف جو پیپلز پارٹی میں پنجاب کی لیڈرشپ ہے، الیکشن کا رزلٹ آتے ہی انہوں نے جو لفاظی گولہ باری ہے اس کا رخ نون لیگ کی طرف کر دیا شدید طریقے سے. کہ کیا آپ کی سٹنگ گورنمنٹ، ایک طرح سے جو سٹنگ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے اہم ترین اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کے 3 انجیکشن ہوگی، انہیں سپورٹ ملی، اور جو ووٹر دوسری طرف گئے ہیں وہ ڈبے اٹھا لیے گئے ہیں. یہاں کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ انڈیکیٹ، میری ایک رائے ہے، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، یہ انڈیکیٹ یہ نہیں کرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو PTI سے کوئی محبت ہے. یہ PTI کو انصاف دلانا چاہتے ہیں اگر ان کے بقول دھاندلی ہوئی ہے. یہ PTI کو چاہتے ہیں کہ اگر دھاندلی، ہم ڈیموکریٹک نارمز کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. میری رائے میں ایسا نہیں ہے. بیسیکلی زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، پنجاب کے ان لوگوں کو، پنجاب کے ان افراد کو، اس عوام کو، اور یہ یاد رکھیں کہ کسان جو ہے وہ اس وقت پنجاب حکومت کی جو زراعت کو لے کے پالیسی ہے اس سے خوش نہیں ہے. میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر خوش ہے تو کسان، اگر کوئی میرا پروگرام دیکھ لیں، خود بتا سکتے ہیں. تو پنجاب میں نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ یہ خود بیان کر رہے ہیں. تو ان تمام حالات کا جائزہ لے کر اب یہ اس ووٹر کو، اس ورکر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت نون لیگ کی حکومت سے خائف ہے، جو ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس بھٹو کا سپورٹر تھا، میں اس بھٹو کا عاشق تھا، میں اس محترمہ کو اپنی بیٹی، بہن یا ماں سمجھتا تھا، جو یہ مسلم لیگ نون یا نون لیگ یا مسلم لیگ کے خلاف تھی، ان کے خلاف سیکولر تھی یا سیکولر ووٹ تھا، یا آپ جو مرضی سمجھ لیں. اب ان سب کو، اور PTI کا وہ ووٹر جو اس وقت پنجاب میں کنفیوزڈ ہے،
جس کو لیڈرشپ یہاں مہیا تو نہیں ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کتنی ایکٹیو ہے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا وہ ووٹر جو پنجاب حکومت سے یا نون لیگ سے خوش نہیں ہے اس کو بھی اب اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں نون لیگ کے خلاف بیانات دے کر, کیونکہ جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے, جس کے پنجاب میں ووٹ ہوتا ہے, یوزلی وہ وفاق میں آ جاتا ہے. وفاق میں آنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, اور اگر آپ نے وفاق میں آنا ہے تو آپ کو پنجاب میں مقبول ہونا پڑے گا. اگر آپ کو پنجاب میں مقبول ہونا پڑے گا تو پنجاب کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, آپ کو اس کا نیریٹو ایٹ لیسٹ لفظی طور پہ اون کرنا پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں نون لیگ جو ہے وہ انتظامیہ کی مدد کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتی. ایسے بیانات دینے پڑیں گے. تو یہ اب اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں اس ووٹر کو, اس سپورٹر کو, یا نون لیگ سے جو خائف لوگ ہیں, جو ناراض لوگ ہیں, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مجبوری میں اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کی غلط پالیسیوں کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پیچھے ایک ہی موٹیو ہے کہ یہاں سے ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی طرف لایا جائے, اس کو کیری کیا جائے, اس کو انوائٹ کیا جائے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری 2028 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں ہم نے ان کو وزیر اعظم بنانا ہے. ہم نے پنجاب سے اپنا ووٹ کھینچنا ہے, اور پنجاب سے ووٹ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے آپ کو اس کی پالیسیز کو ایکسپوز کرنا ہے. یہ ایک چیلنج ہے. ادروائز اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ جائے گی, احتجاج کرے گی, بھائی اس کی کیا ضرورت ہے. آج پی ٹی آئی کو کہے تحریک عدم اعتماد لائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ حکومت کے ساتھ ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے, پنجاب میں اپنی سیاست کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے, ریوائیو کرنے کے لیے یہ اس وقت حکومت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. اور جو بیانات دے رہے ہیں وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں وہ عوام مجھ سے بہتر سمجھتی ہے. ہر چیز ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.